جی فیئر اینڈ اسکوائر میاں سیف الرحمان ہیئر. آج ہم بہت سے موضوعات جو اس وقت کرنٹ ٹاپکس چل رہے ہیں، خاص طور پہ عدالتی مداخلت پارلیمنٹری معاملات میں، سیاست میں، ڈیموکریسی کس طرف جا رہی ہے، معیشت کس طرف جا رہی ہے، اور جو ججز کے درمیان ایک نفاق اور فساد کی سی صورت حال ہے عدلیہ کے اندر، وہ ملک کو کس طرف لے جائے گی. اور پارلیمنٹ کی جو ساورینٹی ہے وہ بالکل مجروح ہو رہی ہے، لیکن پارلیمنٹ کا اس وقت جو ہے اسرٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ سارے موضوعات ہیں، اور اس سے سارے ملتے جلتے موضوعات کے لیے آج ہم نے ملک کے دو نامور صحافی جو ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نے ان کو مدعو کیا ہے، میں آپ کو ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب خالد محمود خالد صاحب، میرے سینئر جرنلسٹ اینالسٹ ہیں، انٹرنیشنل امور کے بھی ماہر ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ناصر نقوی صاحب، another senior journalist and a very senior journalist، اور لاہور پریس کلب کے بانی بھی رہے ہیں. ہم آپ کو جناب خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو جناب ناصر نقوی صاحب، آپ سے آغاز کروں گا بات کا. یہ عدالت کے اندر جو لفظ تقسیم کہی جا رہی ہے، یہ مجھے تو تقسیم نہیں لگ رہی ہے، تو نفاق لگ رہا ہے. یعنی ایسے لوگ جو بڑے میچور ہو جاتے ہیں 20 30 سال کی وکالت کرنے کے بعد، ان کے اندر تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک محلے میں گلی ڈنڈا کھیلنے والے بچے لڑ رہے ہوتے ہیں. صاحب یہ بات کیا بالکل صحیح ہے. مفاد کی جنگ ہے، کس کی کیا چیز ہے؟ سب بات صحیح ہے. یہ تقسیم کا لفظ جو ہے نا، یہی عجیب و غریب متنازع سا ہے کہ جب تقسیم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو رائے پائی جا رہی ہیں. عدالتی سطح پر جا کے تقسیم ہونا اور ججز کا تقسیم ہونا بہت یہ جو بحران آیا ہے، اس بحران میں ایک فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اس بحران سے کچھ نہ کچھ رزلٹ نکلنے والا ہے. بہت سے معاملات بہتر ہوں گے. دیکھیں پارلیمنٹ کھڑی ہوئی ہے پہلی دفعہ. اگر پارلیمنٹ جو ہے اپنی ذمہ داری قبول کر لے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، کس کی حکومت ہو، کون پارلیمنٹ میں، دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی ہے، تو وہاں قانون سازی ہونی چاہیے، وہاں اس کی باتیں ہونی چاہیے. اگر وہاں پہ کوئی چیزیں متنازع ہیں تو ان کی ترامیم ہونی چاہیے، ان کو بہتر کرنا چاہیے. اب پارلیمنٹ سامنے آ گئی ہے عدلیہ آ گئی ہے پارلیمنٹ کے سامنے. عدلیہ کے اندر سے جو اختلافات ہیں وہ ایسے بھر کے سامنے آئے ہیں کہ دنیا پریشان ہے، پاکستانی قوم پریشان ہے، اور سب لوگ حیران ہیں کہ سیاست ہمارے یہاں ملک میں اس طرح ہوتی ہے. اور کیا اس طرح پارٹی بازی ہو سکتی ہے؟ ایسی پارٹی بازی نہ دیکھی گئی ہے، نہ دیکھی جا سکتی ہے، نہ آئندہ دیکھی جائے گی. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عدالت کے اندر بھی سیاست چل رہی ہے؟ جی دونوں طرف چل رہی ہے نا. اور ذاتی نا پر اور ناپسند اور پسند کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے من مرضی کے فیصلے. جب ججوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جج تو ان چیزوں سے مبرہ ہوتے ہیں. دیکھیں پہلے ہوتا تھا، لیکن جب سے چودھری افتخار صاحب نے تحریک چلائی اور ان کو واپس میں آئے فتح یابی کے بعد، اس وقت سے بالکل رویے چینج ہو گئے ہیں. عدالتوں کے بھی چینج ہو گئے، وکلا کے بھی چینج ہو گئے. آپ دیکھیں ان لوگوں نے کیا نہیں کیا. فائز عیسیٰ کی بات کر لیں تب بھی آپ دیکھ لیں ان کے بیانات کیا ہیں اور ان کے متعلق کیا بیانات آئے ہیں. اسی طرح آپ عمر عطا بندیال کے بارے میں دیکھ لیں، ایک چیف جسٹس آف پاکستان جسے آپ عزت مآب کہے بغیر بات نہیں کر سکتے، اس کے متعلق اس کے خاندان کے بارے میں کیا کچھ ہوا. یہ تقسیم جو ہوتی ہے یہ ایک زہر ہوتا ہے، زہر قاتل ہوتا ہے. اور وہ زہر جو خالد صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کا بڑی نظر ہے. خالد صاحب، آپ نے انڈیا کی بھی پارلیمنٹ اور ان کا جو سسٹم ہے عدالتی، اس کو بھی اسٹڈی کیا ہوا ہے، اور وہاں ان کے جسٹس کٹجو اور وہ بڑے بڑے نامور لوگ بڑے انہوں نے ڈسیزن کیے ہوئے ہیں جرأت مندانہ، اور اس طرح کبھی وہاں بھی مداخلت نہیں کی گئی. آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ مجھے تو میرے علم کے مطابق، آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں، کہ وہاں کی پارلیمنٹ کے پاس ججز کی اپوائنٹمنٹ، ججز کا مس کنڈکٹ کے اوپر بھی ان کے پاس ایک اختیار ہے، حتیٰ کہ ان کو سبپینا کا اختیار ہے کہ وہ طلب کر سکتے ہیں کسی بھی بڑے عہدیدار کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو کر سکتے ہیں، چیف جسٹس کو. ہماری تو پارلیمنٹ میرا خیال ہے شاید کسی برف بیچنے والے کو نہیں سمن کر سکتی. پہلی بات تو یہ کہ بھارت میں چیف جسٹس اپنا ٹینیور پورا کرتا ہے. جب اس کو تعینات کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں تاریخ تک چیف جسٹس رہیں گے. ٹھیک ہے. اور اس تاریخ کو جو نئے چیف جسٹس ہوں گے ان کا نام بھی سامنے اسی وقت آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اتنی وہاں پہ شفافیت ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا اس کو اوپر کر لیں، اس کو نیچے کر لیں، بالکل ایسا نہیں. یہ فلاں کا بندہ ہے، اس کا بندہ، یہ نہیں ہے. اور مکمل طور پہ خود مختار ہوتی ہے یہ عدالت جو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جنرل وی کے سنگھ چیف آف آرمی اسٹاف تھے بھارت کے. جی ان کی عمر کا 1 سال کا فرق نظر آ رہا تھا ایک ڈاکومنٹ میں. جی انہوں نے عدالت سے رجوع کیا، حاضر سروس چیف آف آرمی اسٹاف تھے. عدالت نے کہا جی ہم آپ کو نہیں مانتے اس پلی کو آپ کی. تو
वो फारग हो गए। सर तस्लीम खम किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, और उनकी रिटायरमेंट जो है वो 1 साल पहले हो गई, जो उम्र उन्होंने पहले बताई थी उसके मुताबिक। अदालत ने जो फैसला किया उसको मुकम्मल तौर पे माना गया और फौज ने कोई अमल दखल नहीं किया। हुकूमत ने भी इसको तस्लीम किया और जो अदालत ने फैसला किया उसको माना। अदालत के ऊपर ना हुकूमत का दबाव है, ना आर्मी का दबाव है, ना किसी और इदारे का। अदालत मुकम्मल तौर पे ऐसे तरीके से फैसला करती है जो मेरिट पे होता है इंडिया में। पाकिस्तान की अदालत जो है, ये मैं माजरत के साथ कहूँगा, हमें शर्मिंदगी सी होने लग पड़ी अब तो, ये कहते हुए कि हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम इस तरह का है। जी, हमारे चीफ जस्टिस जो हैं, अब तो मैं ओपनली कहूँगा ये कि उन्होंने जो कुछ कहा, कल अथर मनीला साहब जस्टिस जो हैं, उनके एक जो नोट आया है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं इस वक्त बंदयाल साहब, उन्होंने बंदयाल सर्विस तो चलाई है अपनी बस सर्विस, लेकिन उन्होंने मुल्क को भी ये सर्विस समझा। अब तो वो कहते हैं ट्रक सर्विस है। जी, अब वो ट्रक सर्विस उन्होंने बना दी है और जो चाहते हैं वो लादना शुरू कर देते हैं उन ट्रकों में। लेकिन ये दौर है सोशल मीडिया का, आसानी से छूटेगा कोई नहीं। छोटी सी छोटी खबर भी जो है वो बड़ी होकर निकलती है और उसमें सच्चाई जो है वो सामने आ जाती है। अब बंदयाल साहब को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो कुछ वो कर रहे हैं, क्या ये मुल्क के मफाद के लिए है या उनके ज़ाती मफाद के लिए है। वो जिसको ओबलाइज करना चाह रहे हैं अब उसको नाम उनको बताना पड़ेगा। सही बात, सबको पता है कि वो नाम कौन सा है, लेकिन ये बंदयाल साहब को भी बताना पड़ेगा कि हाँ जी, मुझे फलां जगह से फलां मफाद मिला और मैंने उनको फायदा पहुंचाया। तो आप देखिए, ये माजी में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का ये सारा मर्डर हुआ, जुडिशल मर्डर, और वहां तो फिर जजेस ने तस्लीम भी कर लिया ना कि हम पर दबाव था, और दबाव किसका था? जनरल का, मिलिट्री डिक्टेटर का। तो जनाब आप नासिर नकवी साहब ये बताएं कि पार्लियामेंट के पास अख्तियार इतना कम, अदारे हमारे पार्लियामेंट से क्यों खाइफ हैं या जेलस क्यों हैं? पार्लियामेंट का मतलब होता है अवाम के नुमाइंदे। नुमाइंदा कोजा है, बदसूरत है, नेक है, बद है, कतई नजर इसके अवाम का तो नुमाइंदा ना वो। देखिए, जैसे आपने कहा पार्टी से इसका कोई तल्लुक नहीं, वो अवाम की एक नुमाइंदा जमात है। और मुंतखब जो अदारों की इज्जत अपनी तकरीम होनी चाहिए। लेकिन अफसोसनाक ये कि माजी में हमारे कौमी अदारों को वो इज्जत नहीं दी गई जो देनी चाहिए, और पार्लियामेंट को इस्तेकाम नहीं बख्शा गया। हर शख्स ने, उसको आमरीत का दौर हो या जमहूरियत का दौर हो, क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरियत अब तक जितनी भी रही है वो कंट्रोल जमहूरियत रही है, और ये साबित हो गया आजकल। आज जो कुछ हो रहा है अब नहीं ऐसा होगा, इसलिए कि देखें, अता बंदयाल की बात कर रहे हैं, सुओ मोटो की बात कर रहे हैं, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात आपने की, उस पर बाकायदा इन्हें रेफरेंस दायर किया, 12 साल हो गए, उसको तो सुना नहीं गया, और रेफरेंस पता नहीं किसी कोल्ड स्टोरेज में फेंक दिया। हाँ, अब कौन सी क़यामत आ गई थी कि अचानक सब कुछ करना है? तो जब आप किसी के पार्टी बन जाते हैं, जजेस जो है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट क्या है, अदालत उस्मा, अदालत आलिया, सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ी अदालत, उसके बाद तो अल्लाह में की अदालत है। तो आपको अल्लाह का खौफ नहीं है, आप सबसे बड़ी अदालत के हैं और आप पार्टी बन गए। तो जाहिर है कि अब ये जो अतर मिनुल्लाह ने जो राज फाश कर दिए, इससे पहले भी उन्होंने हल्की सी एक दस्तक दी थी कि शायद ये लोग समझ जाएं, लेकिन ये लोग नहीं संभले। और मधुखेल ने जो कुछ कहा था वो भी सामने आपके, फिर जो कायद फायज ईसा के साथ जो हो रहा है, खाजी के साथ, वो भी आपके सामने है। तो इसका मतलब ये इसको मुतनाज़ा बना के, मैं ये समझता हूँ ये इंटरनेशनल साजिश है, उसमें ये सारे बिकाऊ माल साबित हुए और हमारे कौमी अदारों को बिल्कुल तबाह करने का फैसला किया गया। पार्लियामेंट अभी इनके काबू नहीं आई है। नहीं, अभी ये बिकाऊ माल की बात कर दी है, इतना माल तो उनके पास पहले ही है, अब कितना माल चाहिए इन लोगों को? ओहो, ये हजरत इंसान जो है ये राजी नहीं होते, इनको इतना माल चाहिए, इतना माल चाहिए। जब हवा से जर जो आ जाए दिल के अंदर, वो नहीं मिल जाती। जी जी, बिल्कुल नहीं आती, चाहे जूतियां पड़े, चाहे मुंह काला। चले खालिद साहब से भी लास्ट किक ले लेते हैं। अच्छा खालिद साहब ये बताएं कि कादी फायद ईसा ने एक फैसला किया और उनके बेंच ने, 3 रुकनी बेंच था, और फैसला मेरा हाल सारे अवाम की आवाज है कि जी एक फर्द वाहिद क्यों सारे इख्तियार लेके अपने समोले अपने शख्सियत में, अपने दफ्तर में, तो क्यों ना 3 सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस ये फैसला करें कि बेंच किस तरह बनाया जाना है जी, और उसमें ये जाती अनाम पसंद ना हो, और दूसरा ये है कि सुओ मोटो लेना या नहीं लेना। तो 3 जजेस की कमेटी, और कोई ये थोड़ी कमेटी होगी कि सैफ रहमान की, खालिद महमूद खालिद की या नासिर नकवी की होगी, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होगी। तो इसको फिर एकदम 5 जजेस बिठा के समरी ट्रायल किया गया, वो मिनटों सेकंडों में उसको ओवरटर्न किया गया। मेरा ख्याल इतना समरी ट्रायल तो मिलिट्री कोर्ट का नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट
جس طرح اس وقت انتشار کا شکار ہے جی اور تقسیم ہو چکی ہے، بلکہ خلفشار کا شکار ہے، میں تو سمجھتا ہوں انتشار، شکار، خلفشار، اس جتنے بھی اس طرح کے جس لفظ طرح بھی آشکار وہ ساری چیزیں وہ ساری اس کا سہرا اچھا بندیال صاحب کے سر جاتا ہے۔ اچھا انہوں نے جس طریقے سے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کی کوشش کی عدالت میں، سپریم جی کورٹ میں، نہ تو حکومت ماننے کو تیار ہے۔ الزام یہ آیا کہ نواز شریف یا شہباز شریف جب بھی حکومت میں آتے ہیں یہ عدلیہ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ان کی کھلی جنگ ہو جاتی ہے۔ جی اب یہ اسی کو انہوں نے کیش کرنا چاہا اور کہا جی کہ چونکہ شہباز شریف کی حکومت ہے، نواز شریف کے احکامات چل رہے ہیں، تو لوگ تو یہی کہیں گے لو جی جنرل تو ہر وری اس طرح ہی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے، یہ جس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، میں یہی کہوں گا چیف جسٹس اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ اچھا اور کس طرح ناچ رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے۔ نہیں، جن کے اشاروں پہ بہت سے لوگ ویسے بھی ناچتے ہیں، جی وہ آپ ان کا تو نہیں نام نہیں کہہ رہے؟ نہیں یہ اس وقت اچھا ایک سیاسی پارٹی کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ نہیں نہیں، وہ نچانے والی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، جی اشاروں کے نہیں، میں کہتا ہوں جن کے کہنے پہ لوگ ناچ گانا بہت کرتے ہیں، میں وہی یعنی بات آپ ادھر ہی ان آ کے رہا اشاروں میں ناچ رہے ہیں۔ جی اچھا وہ ناچ گانا اور یہ ناچ گانا میں اس کو برابر ہی کہوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ظاہر ہوتے ہیں۔ ہے جی ہمارے لیے بڑا محترم ادارہ ہے وہ۔ لیکن انہوں نے جس طریقے سے اطہر من اللہ صاحب نے کل یہ کہا، اس سے ثابت ہوا کہ یہ بددیانتی کی انتہا تھی۔ انہوں نے فیصلے میں سے وہ الفاظ ہی نکال دیے جو ایک جج کے تھے، جی اندازہ کریں میں سے تو یہ تو مطلب انہوں نے پرچہ ہی آؤٹ کر دیا، پرچہ ہی آؤٹ کر دیا۔ انہوں نے پرچہ ہی نہیں دیا، صحیح ہے۔ وہ پرچہ ہی نہیں ہے اس کا۔ تو میرا خیال ہے انہی کلمات کے ساتھ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ تو آپ نے ناظرین سنا فیئر اینڈ اسکوئر کے اندر ہمارے دو دوستوں نے بڑی جرأت مندانہ اور ادب آداب کے تعظیم کے دائرے میں رہتے ہوئے عدلیہ کی جو اس وقت چال ہے بے ڈھنگی جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر انتشار ہے، خلفشار ہے اور پتہ نہیں کیا کیا فشار ہے، تو وہ ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہے۔ اس میں قوم کو بہت کنفیوز ہے، پریشان ہے کہ یہ چیزیں کس طرف جائیں گی۔ اور جس طرح جسٹس اطہر من اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جب آپ قریب جاتے ہیں اتنی بڑی شخصیتوں کے، اتنے بڑے عہدے داروں کے، تو اندر سے وہ کتنا کھوکھلا پن دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کھوکھلے عہدے داروں سے، ان کھوکھلی سوچوں سے، اس طرح کے سرچشمے جو ہیں یہ طاقت کے جو انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حاصل کر لی ہیں از خود کش نوٹسز کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، تھینک یو ویری مچ۔